ایک یہ بہن فرماتی ہیں کہ اگر ہم تراویح میں سورہ یاسین کا کچھ حصہ اور اگلے رکعت میں پھر سورہ رحمان کا کچھ حصہ پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ عورتوں کا احرام جو ہے اس میں نئے کپڑے ہی پہننے چاہیے یا دھلے ہوئے پرانے بھی چل جائیں گے؟ یہ دھلے ہوئے پرانے بھی چل جائیں گے، نئے اگر آپ افورڈ کر سکتی ہیں تو اچھا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہی ہیں، سرکار کی بارگاہ میں پہنچ رہی ہیں، نیا لباس پہن لیں۔ جب شادی بیاہ ہوتی ہے، عید بقرعید ہوتی ہے، تب بھی تو ہم اہتمام کرتے ہیں، تو یہ اہتمام خاص اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے لیے ہوگا۔ ہم رسول کے لیے بھی کچھ کرتے ہیں تو حقیقتاً تو اللہ کی رضا ہی مقصود ہوتی ہے، اور رسول کے لیے نہیں کر رہے، آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا۔ تو جب سب چیزوں کے لیے ہوتا ہے تو ادھر کیوں نہیں؟ لیکن اگر فرض کر لیں تنگ دستی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر آپ پرانے بھی پہن سکتی ہیں۔ جی ساس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں بشرطے کہ وہ مالکہ نصاب نہ ہو اور اسی طرح سیدہ نہ ہو، تو بالکل آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ ایک یہ بھائی نے غالباً انڈیا سے کال کی تھی کہ اذان کے فوراً بعد ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، جیسے لاک ڈاؤن میں بھی گھر میں ہیں، یا وہی جیسے جماعت کے لیے 20 منٹ بعد جماعت ہوتی ہے تو انتظار کرتے ہیں پھر جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں جب لاک ڈاؤن ہے، آپ گھر میں ہیں، تو جیسے ہی وقت شروع ہو اذان کا بھی انتظار نہ کریں، آپ خود اپنی اذان دیں اور نماز پڑھ لیں، بالکل ٹھیک ہے۔ بغیر اذان کے بھی اگر آپ نماز پڑھ لیں گے ہو جائے گی، لیکن سنت یہ ہے، بہتر ہے کہ آپ اذان دے لیں۔ لیکن اگر فرض کر لیں آپ مسجد کی اذان کا انتظار کرتے ہیں تو بس وہ اذان ہو اس کے فوراً بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وہ جو انتظار ہوتا ہے اذان کے بعد، وہ جماعت کے لیے لوگوں کے آنے کا انتظار ہوتا ہے، وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ چلو لوگ اپنے کام سے سمیٹ کے 15-20 منٹ میں جمع ہو جائیں تو ایک بڑی جماعت ہو جائے گی۔ اگر اذان دیتے ہی فوراً جماعت قائم کی جائے تو پھر لوگ نہیں آ سکیں گے، تو اس میں ایک حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، لہذا گھر میں چونکہ اس حکمت کی ضرورت نہیں ہے تو لہذا فوراً نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ کچھ اور پھر کوئسچن ہے، میں مزید لے لیتا ہوں۔ ایک یہ پوچھا تھا کہ کسی نے کہ یہ کسی بزرگ کی طرف، کسی شخص کی طرف منسوب کر کے ایک جملہ کسی نے بھیجا کہ دنیا میں اللہ کی شدید ترین پکڑ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زبان سے اپنا ذکر روک دے گا، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں میں اس پہ ایک اصول آپ کو عرض کرتا ہوں کہ بزرگان دین کی طرف سے جو اقوال آپ کے پاس آتے ہیں، سب سے پہلے تو تصدیق کریں کہ واقعی ان کا قول ہے کہ نہیں، یہ ضروری ہے۔ نمبر 2، وہ کس تناظر میں کہا گیا تھا، کس کو کہہ رہے تھے، کس مجلس تھی، کون سی مجلس تھی، کیا ماحول تھا۔ بعض اوقات خاص مجلس، خاص شخصیت کے حوالے سے وہ قول کہا جاتا ہے، ہم اسے سب کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ سب کے لیے ہوگا، اور اس سے نتیجہ خراب نکلتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اسے پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ قوانین شرع کے موافق بھی ہے کہ نہیں۔ اب جیسے یہ ایک مقولہ کہ اللہ کے شدید ترین پکڑ یہ ہے، یعنی اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے زبان سے اپنا ذکر روک دے گا۔ نمبر 1، ذکر کسے کہتے ہیں، پھر کون سا ذکر یہاں مراد ہے؟ اس کا مطلب اگر میں لا الہ الا اللہ میں روزانہ نہیں پڑھتا ہوں بطور ذکر یا سبحان اللہ الحمدللہ تو میں شدید گرفت میں ہوں۔ اچھا میں الحمد شریف پڑھتا ہوں، الحمدللہ کرتا ہوں، یہ سبحان اللہ پڑھتا ہے۔ اب یہ الحمدللہ نہیں پڑھ رہا، میں سبحان اللہ نہیں پڑھ رہا، میں اپنا وظیفہ پڑھتا ہوں، یہ اپنا وظیفہ، اس کا مطلب ہے گئے۔ کون سا ذکر مراد ہے، کتنا ذکر مراد ہے، کس تعداد میں مراد ہے؟ چونکہ یہ بہت ہی وضاحت طلب اقوال ہوتے ہیں اس طرح کے، اس لیے ان کو بنیاد بنا کر کسی کے بارے میں کہنا کہ تم ذکر نہیں کرتے تو تم اللہ کی شدید گرفت میں آ گئے، یا انسان ویسے ہی ہولنا شروع کر دے کہ ارے یار میں بھی اللہ کی گرفت میں تو نہیں آ گیا۔ اس طرح کے اقوال کو بغیر وضاحت کے، جب تک وضاحت حاصل نہ ہو، ہرگز اس طرح کے اقوال کو سن کر پریشان نہ ہو۔ یہ کہتے ہیں کہ نماز کے دوران جیب میں فون رکھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ایک غالباً کوئسچن پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں اللہ کا نام بھی ہوتا ہے، دیگر چیزیں ہوتی ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر تو آپ کو یہ گمان ہے کہ میں نیچے رکھ کر اگر نماز پڑھوں گا تو کوئی اٹھا کے ہی بھاگ جائے گا، پھر تو جیب میں رکھ کے نماز پڑھنے میں کوئی بھی شرعاً قباحت نہیں ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ پھر اس کو نیچے رکھ کر نماز پڑھ لیں۔ اچھا اب اگر اس میں قرآن وغیرہ ہے، باقاعدہ قرآن وغیرہ ہے تو پھر مناسب نہیں ہے، اگرچہ قرآن کوئی کتابی شکل میں یا ٹیکسٹ فارم میں وہاں پر موجود نہیں ہے، وہ تو مطلب ڈیٹا ہے جو ریس سمجھ لیجئے آپ، وہ پتہ بھی نہیں چلے، مطلب کوئی حصی شکل فزیکلی طور پر اس کی ایک اپنی شکل نہیں ہوتی ہے، لیکن بہرحال
دل نہیں مانتا ہے کہ زمین پہ اس کو رکھیں، ایسی صورت میں تو آپ رکھ سکتے ہیں، ورنہ عام قسم کا ڈیٹا ہو تو زمین پہ رکھ کے نماز پڑھیں، کیونکہ پینٹ میں رکھیں گے تو لازم بات ہے تھوڑا سا پینٹ ٹائٹ ہوگی، اس کی وجہ سے پھر آپ کو رکوع سجود میں پرابلم ہو سکتی ہے۔ ایک انہوں نے بہن نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے ساتھ یہ قضاء عمری ادا کرتی ہیں، لیکن کہتی ہیں جو ادا فرض ہیں بعض اوقات وہ بھی میرے قضا ہو جاتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ دیکھیں بہن، جب موت کا خوف دل سے نکل جائے، جب انسان قبر کو بھول جاتا ہے، جب میدان محشر کی ذلت و رسوائی پیش نظر نہ ہو، جب جہنم کے سخت عذابات انسان فراموش کر دے، دنیا کا نقصان لرزا کے رکھ دے، اگر دکان میں گاہک کم ہو جائیں، اگر کہیں رشتہ دیا ہے وہ انکار کر دیں تو ہم تڑپ کے رہ جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن اخروی معاملات میں بالکل فکر ختم ہو جائے تو پھر ایسے ہی نمازیں قضا ہوتی ہیں۔ اگر ہماری گورنمنٹ آف پاکستان یہ اعلان کر دے کہ جو ایک نماز ادا کرے گا اس کو 1,00,000 روپے ملیں گے، 5 نمازوں کے 5,00,000 روپے، اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بتائیے نماز قضا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کسی کی قضا نہیں ہو سکتی۔ اب اگر ہمارے دوست بھی بیٹھے ہوں، کوئی میچ چل رہا ہو، گھر میں مہمان آئے ہوں، ہم سب چھوڑ کر نماز کے لیے جائیں گے، کیوں؟ 1,00,000 روپے ایک نماز کے ملیں گے۔ 1,00,000 میں نے زیادہ کہہ دی، 1,000 بھی کہتا نا تو 1,000 کے لیے بھی ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نماز کے لیے چلے جاتے، لیکن اللہ اس کے رسول حکم بیان فرمائیں بالکل کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور نماز قضا ہو کہ وہ دانت کھل رہے ہوتے ہیں، نہ ناشتہ چھوڑتے ہیں نہ کھانا چھوڑتے ہیں، کوئی صدمہ نہیں، کوئی خوف نہیں۔ اسی صورتحال میں اگر ہمارے 5,000 کا نوٹ گر جائے، ضائع ہو جائے، تو اتنا سا منہ نکل آئے گا، سارا دن کھانے کو دل نہیں چاہے گا، ہر طرف نگاہیں اٹھائیں گے، شاید یہاں پڑا ہوا نظر آ جائے، شاید وہاں، کبھی تکیہ اٹھا کر دیکھیں گے، کبھی چرپائی کے نیچے دیکھیں گے، شاید کہیں سے غیبی امداد ہو جائے، 5,000 کا نوٹ مل جائے۔ 5,000 کے نوٹ کے نقصان پر اتنا اظہار افسوس اور غم اور صدمہ، اور 1 ہفتے 1.5 ہفتے تک یہ چلے، اور نماز قضا ہونے پر کوئی خوف نہ ہو، کہ اتنے آسانی سے بہن نے ہمارے ذکر کیا کہ نماز میری نکل جاتی ہے، ادا نماز بھی نکل جاتی ہے، تو کیا کریں؟ اب کریں کیا؟ پہلے اس کی اہمیت کو سمجھیں، میدان محشر کو سمجھیں، آپ مر جائیں گی، کوئی آپ کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، کوئی بھی یہ سمجھتا ہے میرے رشتہ دار مجھے سنبھال لیں گے، کوئی نہیں سنبھالتا، جیسے آپ اپنے مرے ہوئوں کو بھول گئے، ایک دن آپ کو بھی بھول جایا جائے گا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ بے نمازی جب قبر میں جاتا ہے تو قبر کی دیواریں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کو اس طرح پیستی ہیں کہ اس کی ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر گھس جاتی ہیں، ایسا سخت عذاب۔ پھر سرکار فرماتے ہیں کہ جو نماز جان بوجھ کر قضا کرے گا، اس کا حشر بروز قیامت فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، حامان اس کا وزیر تھا جو اس کو کفر پر باقی رکھنے میں بہت ہی اس نے بڑا کردار ادا کیا، اور ابی بن خلف ہمارے سرکار کا گستاخ تھا، ان کے ساتھ حشر ہوگا۔ تو ایک تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیں تو انسان ذرا تھوڑا سا اس کا ذہنی طور پر اور طبعی طور پر نماز کے لیے تیار ہوتا ہے۔ دوسرا، نماز قضا ہو جائے تو اپنے نفس کو سزا دیں، اس دن آپ بالکل کچھ نہ کھائیں، نہ صبح ناشتہ کریں نہ دوپہر کو کھائیں، کھانا چھوڑ دیں، 2 ٹائم کا کھانا چھوڑیں اور سزا دیں اس کو۔ جب تک آپ سزا کا سلسلہ جاری نہیں کریں گے، نفس کیسے آپ کی اطاعت کرے گا؟ اور یہ نہیں کریں گے تو پھر آخرت میں بہت سخت انجام ہے۔ اس لیے نماز کی پابندی رکھیں، یہ قضا نہیں ہونی چاہیے۔